اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری عورتوں کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ غسل کے مسائل سے واقفیت ہے، نہ طہارت کے مسائل سے واقفیت ہے، نہ نجاست کے مسائل سے واقفیت ہے، نہ پاکی کے مسائل سے واقفیت ہے، کوئی مسئلے سے واقفیت قطعی طور پر نہیں ہے۔ نیل پالش لگی ہے، غسل کر رہی ہے، نہیں ہو رہا، بالوں میں پتہ نہیں کیسے کیسے کلر کرتی ہیں، پتہ نہیں غسل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، غسل کے فرائض جانتی ہیں کہ نہیں جانتی، وظیفے پڑھتی رہیں گی لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ مسائل کیا ہیں، انہیں یہ خبر نہیں کہ پاکی اور طہارت کے مسائل کیا ہیں۔ یہ سیکھنا فرض ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں سیکھو گی تو یاد رکھنا زندگی بھر اگر لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر آپ نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے نمازیں ادا کی، اللہ ان نمازوں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ آپ ذرا دیکھو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے علم کے لیے کیسے محنت کی۔ آپ جانتے ہیں حضرت مالک بن انس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، بڑا عظیم نام ہے۔ حضرت ربیعۃ الرائے فروخ کے صاحبزادے خراسان کی سرزمین پر جہاد کے لیے فروخ نکلے تھے، تو اپنی بیوی کو 30,000 درہم انہوں نے دیا تھا کہ یہ تمہارے خرچ کے لیے رکھو۔ ان کے شکم کے اندر حضرت ربیعہ پرورش پا رہے تھے، تب شکم کے اندر موجود تھے، ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ 27 سال کے بعد جب پلٹے تو ہاتھ میں نیزہ تھا، گھوڑے پر آئے اور سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے اور نیزہ دروازے پر مارا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نوجوان نکلا ہے، تو نوجوان نے کہا تم میرے گھر پر حملہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یہاں تک کہ دونوں کے درمیان، فروخ اور ربیعہ کے درمیان آپس کے اندر کشتی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا سا جھگڑا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت امام مالک تشریف لاتے ہیں۔ امام مالک نے فاروق سے کیا کر رہے ہو تم؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو کہا تمہارے گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ کہا ہاں میں 27 سال کے بعد حاضر آیا ہوں۔ تو پھر ان کی بیوی نے جب سنا تو ان کی بیوی نے کہا اچھا یہ میرے شوہر 27 سال میں چہرہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، شکلوں میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر جب پتہ چل جاتا ہے کہ ربیعہ ان کا ہی بیٹا ہے، دونوں باپ بیٹے بغلگیر ہوتے ہیں اور اس کے بعد رونے لگتے ہیں۔ 2-4 روز گزرے تھے تو حضرت فروخ نے اپنی بیوی کو 4,000 درہم مزید عطا فرمائے اور اس سے پوچھ لیا کہ میری بیوی یہ بتاؤ میں نے تمہیں 30,000 درہم جاتے وقت دیے تھے، اس کا تم نے کیا کیا؟ محفوظ ہیں، ختم ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کو اچھی جگہ پر دفن کیا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے سنا اور سننے کے بعد مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا مسجد کے اندر درسگاہیں لگی ہوئی ہیں اور ان کا بیٹا ربیعہ درس دے رہا ہے اور اس درس کے اندر امام مالک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ پلٹ کر کے گھر آتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو تو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، تو ان کی بیوی نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں نے 30,000 درہم میں یہ کہوں کہ ربیعہ کو تیار کرنے میں اس کی تعلیم کے پیچھے میں نے خرچ کیے ہیں تو یہ میرا خرچ کرنا واجبی ہوگا، ہوا یا نہیں ہوا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت فروخ کہتے ہیں اگر تم نے اس کی تعلیم کے پیچھے خرچ کیے تو اور بھی خرچ کرتی تو کوئی فرق نہ پڑتا، اس لیے کہ جو مقام میرے بیٹے کو ملا ہے اس مقام کو دیکھ کر جو مجھے مسرت ہو رہی ہے کسی اور چیز سے اتنی مسرت نہ ہوتی۔ یہ ماؤں کا کردار تھا۔ آج تو زیورات چاہیے نا، آج تو ڈائمنڈ چاہیے، ہر شادی میں نئے کپڑے چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، اس میں کون بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے؟ یہ خواتین تھیں جو اپنے بچوں کو آخرت کی نجات کا سامان بنانا چاہتی تھی، انہیں علم کے زیور سے آراستہ کرتی تھی، ان کی تربیت کرتی تھی، انہیں دین کے سانچے میں ڈالتی تھی، انہیں بتا دی تھی کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اسلام کے حقوق کیا ہیں۔ اسلام صرف لفظوں کی جمع خرچی سے نہیں چلتا، بلکہ اسلام کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو
تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، اور علم کے سلسلے میں ماؤں کا کردار بڑا عظیم رہا ہے، ماؤں کا رول بڑا عظیم رہا ہے۔ جب تک مائیں اپنے بچوں کو سنبھال کر، خود غوث پاک کی زندگی دیکھو، اللہ اکبر، جب اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں میں بغداد جانا چاہتا ہوں حصول علم کے لیے، تو ماں نے کہا بیٹے جاؤ ضرور، لیکن جب تم وہاں سے پلٹ کر آؤ گے تو تمہیں اپنی ماں کی زیارت نہیں ہو سکے گی، اب تمہاری ہماری ملاقات میدان قیامت ہی میں ہوگی۔ بڑھاپے کی دہلیز پر تھی ماں، سنبھالنے والے صرف غوث پاک تھے، لیکن بیٹے نے جب یہ کہا، ماں اجازت دیتی اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، کچھ دنوں کے بعد ماں کی یاد ستاتی ہے تو اللہ اکبر، غوث پاک پھر پلٹ کر جیلان کی سرزمین پر آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو ماں کہتی ہے کون؟ ماں تیرا بیٹا عبد القادر۔ کہا بیٹے کیا علم مکمل ہو چکا؟ میں تیرا چہرہ اس وقت دیکھوں گی جب تو علم کے زیور سے مکمل آراستہ ہو جا، بیٹا اب تیری میری ملاقات میدان قیامت میں ہوگی۔ یہ ماؤں کی قربانیاں تھیں، تب جا کر کے علم آج ہم تک پہنچا ہے اور اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج کی ماؤں نے یہ سب چھوڑ دیا، لیکن وہ مائیں قربانیاں کیوں دیتی تھیں؟ اس لیے کہ وہ خود علم کے زیور سے آراستہ تھیں۔ وہ قربانیاں کیوں دیتی تھیں؟ وہ علم کی اہمیت کو جانتی تھی۔ وہ قربانیاں کیوں دیتی تھی؟ وہ علم کے مقام کو جانتی تھی۔ یاد رکھیے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج بے خوف و خطر سارے گناہ لوگ کر رہے ہیں، مرد ہو یا خواتین، اللہ ماشاء اللہ، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، علم ان کے پاس نہیں ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صاحب علم جو ہوگا وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہوگا، اللہ کی خشیت میں لرزتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جہاں اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، وہیں اپنی بچیوں کو بھی علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ بڑا شور اس وقت ہندوستان میں بپا ہے، بڑا واویلا مچا ہوا ہے، بچیاں بھاگ رہی ہیں، مذہب تبدیل کر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کا ایک ہی علاج ہے، علم دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی علاج ہے، بچی بچ جائے گی۔ آوارگی کی دہلیز پر بچی جانا چاہتی ہے، اسے علم دین دے دو، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ آپ چاہتی ہو بچی سسرال جا کر کے شوہر کا حق ادا کرے، اسے علم دین دے دو۔ آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کی بچی اچھے بچے اور وفادار آپ کو نواسے اور پوتے عطا کرے، اپنی بچی کو علم دین دے دو۔ جب تک کہ آپ علم دین کے زیور سے اپنی بچیوں کو آراستہ نہیں کریں گے، یہی بچیاں باپ کے لیے کلنک بھی بن جائیں گی، شوہر کے لیے سر کا درد بھی بن جائیں گی، اور ماں باپ کے لیے ٹینشن کا سبب بھی بن جائیں گی۔ بڑا عظیم کارنامہ ہے جامعہ معینیہ کا قیام۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیے آخری بات میں عرض کر دوں، سب سے زیادہ مظلوم طبقہ پہلے بھی اور آج بھی بچیاں ہیں، عورتیں، سب سے بڑا مسئلہ۔ یہ اتنا مظلوم طبقہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں وہی دور جہالت والی پوزیشن آ گئی۔ بچی پیدا ہوئی تو دوستوں کو کہنے میں شرماتے ہیں کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی، اور بچہ پیدا ہوا تو فون کر کر کے ماشاءاللہ میرا وارث آ گیا، میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سچویشن ہوئی، کبھی ماں کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ مجھے خود ابھی ایک ماہ پہلے ہمارے یہاں جو خاتون کام کرنے آتی ہیں، انہوں نے ہماری اہلیہ کو بتایا ہوگا کہ اس کی کوئی کام کرنے والی سہیلی جو تھی، اس کے یہاں 3 بچیاں تھیں، اور پھر وہ امید سے رہی تو اس کے شوہر نے اس کو بھیج دیا، بولے لڑکا پیدا ہو تو آنا، لڑکی پیدا ہو تو تم آنا۔ یہ سچویشن ہے۔ کل بھی یہ طبقہ بڑا مظلوم تھا، آج بھی وراثت کے معاملے کے اندر باپ بیٹی کے حوالے سے تھوڑا سا کنجوس ہو جاتا ہے،
بیٹے کے نام پہ سب کچھ لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ میرا کاندھا بنے گا، نہ یہ کاندھا دے گا، نہ پتہ نہیں کیا کیا دے گا، کچھ نہیں دیتا۔ جتنی بچیاں آج کے دور میں ماں باپ کو سنبھالتی ہیں اتنے بیٹے نہیں سنبھالتے۔ دیکھ لیجیے گا ایک واقعہ ہے تو لطیفہ نما لیکن سبق آموز ہے۔ ایک صاحب نے شادی کی، نکاح کے بعد دونوں کمرے میں گئے تو دونوں نے ایک قسم کا معاہدہ کیا کہ دیکھو صبح جو نا اپنے یہاں کمرے میں بہت لیٹ پہنچے ہیں، صبح کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائے، چاہے تمہارے گھر والا چاہے میرے گھر والا، لیکن ہم 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بیوی نے بھی کہا ٹھیک ہے، شوہر نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ 9 بجے تو شوہر کے باپ نے دروازے پہ دستک دی، سی سی ٹی وی میں اس نے دیکھ لیا کہ ابا ہیں، نہیں کھولا، وعدہ کیا تھا اپنی بیوی سے۔ وہ چلا گیا تو لڑکی کا باپ آیا اور لڑکی کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اب باپ دروازے پہ دستک دے رہا ہے تو لڑکی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ شوہر کیوں رو رہی ہے؟ کہا مجھے اچھا نہیں لگتا میرا باپ دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ اچھا بولے ٹھیک ہے، تیرا دل رو رہا ہے، کھول دے تیرے باپ کے لیے۔ ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ بچے بھی اس کے گھر، پہلا بیٹا ہوا، دھوم سے اس کی برتھ ڈے منائی، دوسرا ہوا 200 آدمیوں کا کھانا کیا، اچھی طرح سے برتھ ڈے منائی، تیسرا بچہ ہوا پھر 200 کا، پھر اچھی طرح سے برتھ ڈے منائی۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی، سمجھیے گا، جب بیٹی پیدا ہوئی تو 600-800 آدمیوں کا کھانا اس نے رکھا۔ تو اس کی بیوی کو حیرت ہوئی کہ دنیا بیٹے کی خوشی کے اندر زیادہ خرچ کرتی ہے، تم نے 3 بیٹے پیدا ہوئے تو تینوں بیٹوں کے اندر 200 لوگوں کی دعوت کی، اور بیٹی کی ولادت پر تم نے اتنی بڑی دعوت کی، وجہ کیا ہے؟ کہ تمہیں وہ دن یاد ہے نا، میں نے تو اپنے باپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، تم دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہو گئی، تو میں اس خوشی میں اپنی بیٹی کے ولادت پر اتنی بڑی دعوت کیا ہوں، یہ بھی کبھی میرے لیے دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن آج کے جہالت کے دور کے اندر بھی بیٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور پیغمبر رحمت جانتے تھے کہ یہ دور آئے گا، اس نے بڑی تاکید فرمائی۔ وصال کے وقت بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پر جو جنبش تھی، اس میں جو دعا تھی، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر عورتوں کے حوالے سے تاکید فرمائی۔ اتنا خیال، میری قوم کی بچیوں، جتنا احسان تم پر حضور نے فرمایا ہے اتنا کسی پر نہیں۔ ولادت کے وقت سب سے پہلا احسان اگر حضور نے کسی پر فرمایا ہے تو وہ عورت ہے۔ ادھر سرکار پیدا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کر کے اسے اطلاع دی تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں۔ فوراً جو ہے ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا، پتہ چلا حضور کی ولادت ہی سے عورتوں کو غلامی سے آزادی ملنی شروع ہو گئی۔ ولادت کا پہلا صدقہ عورت کو ملا ہے، اور آج کی عورتیں حضور کے طریق کو چھوڑ کر، حضور کی تعلیم کو چھوڑ کر، مشن کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خواتین اسلام، اپنی علمی پیاس بجھاؤ، جتنا فخر گجرات سے کرنا تھا اتنا انہوں نے کیا، مزید وہ کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔